نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الاسفار کی 12 اقساط یعنی 12 ایپیسوڈز مکمل ہونے کے بعد آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ان کی ایک دوسری شہرہ آفاق تصنیف اور بیسیکلی ایک مجموعہ حدیث ہے، ایک اہل اللہ کی صوفیہ عرفاء کی ایک مشکات شریف ہے، ایک طرح کی مشکات الانوار کے نام سے، فیما روی عن اللہ من الاخبار، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اخبار یا احادیث روایت کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی احادیث قدسیہ جن کو ٹیکنیکلی فنی طور پر کہا جاتا ہے، تو ان کو انہوں نے جمع کیا۔ ان کی تعداد 101 ہے، اسی لیے ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے اس کتاب کا اردو میں نام جو رکھا ہے وہ رکھا ہے 101 احادیث قدسی۔ اچھا، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع میں بس ابتدائی طور پر چند تمہیدی نوعیت کی باتیں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں اس کے یعنی کہ تعارف میں کچھ پیش لفظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے چند سطریں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں ابرار شاہی صاحب کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ ہر حدیث کی مستند کتب حدیث سے تخریج کی جائے، اور یوں اس کتاب کی بیشتر احادیث جو ہے مکمل تخریج کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، اور تخریج کے لیے مکتبہ شاملہ نامی جو سافٹ ویئر ہے بہت معروف ہے، اس کی نمبرنگ انہوں نے رکھی ہے، لیکن میں نے ان نمبرز کو مطبوعہ جو کتب ہیں اس میں بھی دیکھا ہے، اور آج جو ہم حدیث پڑھیں گے صحیح مسلم کی، وہ میں آپ کو صحیح مسلم کا جو مطبوعہ نسخہ ہے فواد عبد الباقی کی تحقیق اور دارالسلام سے جو مطبوعہ ہے ان دونوں کے آپ کو نمبرز دے دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں پہلی بار ہم اس مجموعہ احادیث کی اکثر احادیث کو عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ ناصر الدین البانی کے حکم سے، یعنی حدیث پر جو ان کا حکم ہوتا ہے تصحیح و تضعیف کا یا تحسین کا، اس سے آراستہ کر کے پیش کریں، تاکہ صوفیہ کرام پر اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض دم توڑ جائے کہ صوفیہ زیادہ تر ضعیف احادیث صحیح روایت کرتے ہیں اور انہیں خدا نخواستہ علم حدیث کا کچھ فہم نہیں۔ تو چنانچہ شیخ اکبر کا یہ مرتب کردہ یہ مجموعہ حدیث مشکات الانوار فیما روی عن اللہ من الاخبار، یا اردو ترجمہ 101 احادیث قدسی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے محدثین کے ہاں قابل قبول ہے، اور کوئی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں بچتی۔ آگے یہ کچھ اور باتیں ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی کی لغوی تعریف اور اس کی کچھ اصطلاحی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں، اور پاک چیز کو قدس کہتے ہیں۔ قدسی اسی پاک ذات القدوس کی طرف عزت و شرف کی نسبت ہے، چنانچہ حدیث قدسی سے مراد اس پاک ذات یعنی وحدہ لا شریک کی طرف منسوب پاک اقوال ہیں۔ ان احادیث کے دوسرے نام حدیث الہی اور حدیث ربانی بھی ہیں۔ اصطلاحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا اس نے یوں فرمایا، اصطلاحاً ایسی فرمان کو حدیث قدسی کا کہتے ہیں۔ اس تعریف سے ایک بات واضح ہوئی کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یا زبان سے ہم تک پہنچا۔ امام شریف جرجانی اپنی کتاب تعریفات میں حدیث قدسی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، جبکہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام یا خواب میں بتایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ قرآن کریم اس سے بہرحال افضل ہے، کیونکہ وہ لفظاً و معناً دونوں طرح سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بتا رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، معنی حضور اسلام کے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں قرآن کریم اور حدیث قدسی کے مابین فرق کیا ہے؟ اگر دونوں باتیں اللہ ہی کی یعنی کہ بتائی ہیں، کلام ہیں، تو پھر فرق کیا؟ علماء کرام نے قرآن کریم، حدیث قدسی اور دیگر احادیث کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے۔ اس میں علماء کرام سے مراد مقدمہ مشکات شریف جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، اور ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے، یا امام عراقی اور دیگر جو ہیں، تو ابن الصلاح وغیرہ، مقدمہ ابن الصلاح، اور یہ جو نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر، اس طرح کی جو آپ کتابیں اصول حدیث کی پڑھتے ہیں، ان سب میں یہی تعریفیں درج ہوتی ہیں تقریباً کم و بیش۔ معمولی الفاظ کا ہلکا پھلکا سا اگر کوئی اختلاف ہو
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث قدسی اور دیگر احادیث کے درمیان اس طرح فرق کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی منزل من اللہ ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ دیگر احادیث جو کہ حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، جو جتنی بھی حدیث مرفوع، حدیث مسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من افعال و احوال یا تقریرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں بھی ہیں وہ بھی حدیث، لیکن لغویاً وہ بھی حدیث کہلائیں گے، لیکن اصطلاحاً چونکہ ایک کیٹیگوری الگ سے کلاسیفائی کر دی گئی، کلاسیفیکیشن ہو گئی کہ بھائی یوں ہو تو قدسی ہوگی اور یوں ہوگی تو قدسی نہیں ہوگی، بلکہ پھر وہ متواتر ہوگی، خبر واحد ہوگی، صحیح ہوگی، حدیث ضعیف، جو بھی درجات ہیں اس کے وہ ہوں گے، مرفوع، موقوف، مقطوع وغیرہ۔ اگرچہ کہ دیگر احادیث جو کہ اصطلاحاً قدسی نہیں اور لغویاً قدسی ہی ہیں کہ معنی بھی الہامی ہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ والنجم کی آیت نمبر 4-5 ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جو کچھ ان کے زبان مبارک سے صادر ہوتا ہے، جو ان کا نطق، جو بھی ان کا کلام ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کا سارا کلام وحی ہو گیا، منزل من اللہ ہو گیا، تو پھر تو بات ہی نہیں رہی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور مکتبہ شاملہ کے مطابق 3988 3988، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جان لو بے شک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جیسا اور بھی کچھ دیا، یعنی قرآن جو دیا ہے، قرآن کے ساتھ قرآن جیسا ایک اور بھی، یعنی کہ وحی کا ایک پورا ایک یعنی کہ کریکولم اور وحی کا ایک پورا سورس جو ہے وہ میرے دل میں جاری فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث بہت اس مقام پر کوٹ کی جاتی ہے جہاں حجیت حدیث کا یا سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروعیت کا، اس کی تشریعی حیثیت کا جب اس بات کرنا ہو تو وہاں پہ علماء جو ہیں اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، ان اصحاب کا، ان نادانوں کا رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھائی اس قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور اس دور میں حدیث نہیں ہے، اس دور میں اطاعت رسول کا وہ معنی نہیں ہے، وہ تو صرف صحابہ کے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ تھی۔ تو اس قسم کے جو متجددین اور اس قسم کے جو منکرین احادیث ہیں، منکرین حجیت حدیث یا منکرین سنت ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح لائی جاتی ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، بے شک مجھے الکتاب یعنی قرآن کے مثل ایک اور شے بھی دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث یا سنت ہے۔ چنانچہ تمام احادیث کے معنی الہامی ہیں، مگر جن احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب منسوب کیا، وقال اللہ یا اس جیسے دیگر الفاظ، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے شروع کیا، اصطلاحاً وہ محدثین کے ہاں حدیث قدسی یا احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ ان احادیث کو قرآن مجید سے علیحدہ شناخت دی گئی تاکہ قرآن کریم اور ان کے درمیان بہرحال فرق کیا جا سکے۔ اس فرق کرنے کی چند وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی کی صورت میں نازل ہوا، جبکہ احادیث قدسی وحی خفی کے درجے میں۔ قرآن کریم کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ قرآن کا انکار کرنے والا با اتفاق علماء کافر ہے، جبکہ حدیث قدسی کا اگر کوئی تعویلاً انکار کرے تو کافر نہیں، مگر اس حدیث کو حق جانتے ہوئے پھر انکار کرے تو وہ یقیناً کافر ہو۔ قرآن مجید ایسا معجز کلام ہے، یعنی عاجز کر دینے والا، معجزاتی صفت رکھنے والا، جو تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی ایک صورت جیسی صورت لانے کا چیلنج آج بھی فلیأتوا بصورۃ من مثلہ، وہ آج ہی برقرار ہے، جبکہ حدیث قدسی جیسی حدیث لانے کا کوئی چیلنج ایسا نہیں۔ قرآن کریم نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کی نماز میں قرآن کا بدل کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کچھ صریحاً وارد نہیں ہوا۔ قرآن کریم کے جملوں کو آیات و صورتیں کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی سے ایسا کچھ مخصوص نہیں۔ پھر کچھ مجموعات احادیث قدسی یعنی ابن حجر عسقلانی بتاتے ہیں کہ بھائی صحیح اور درست احادیث قدسی کی تعداد جو ہے نا وہ اتنی ہے۔ پھر کچھ جن لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں کتابیں لکھی ہیں، امام مناوی اور ملا علی قاری نے احادیث قدسیہ لکھی ہیں، امام مقدسی نے، دیگر نے، امام نووی نے بھی، تو وہ تقریباً کوئی 13-14 بڑے نام ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 37 سے ابن عربی اور تحصیل علوم حدیث، اس بارے میں پوری تفصیل سے وہ آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب کو حاصل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بس جو چیزہ مین باتیں ہیں ان کو لیں گے۔ پھر شیخ الاکبر کے نزدیک علم حدیث کی اہمیت اس بارے میں ہے۔ شیخ الاکبر کی دیگر کتب حدیث تقریباً 7 کتابیں انہوں نے
ان کی تحقیق کے مطابق جو ان کو نام ملے، المحجۃ البیضاء فی الاحکام الشرعیہ، پھر مفاتیح السعادہ، المصباح فی الجمع بین سیاستہ کے اختصار پر ایک مجموعہ ہے، کنز الابرار فی ما روی عن النبی من الادعیۃ والاذکار، جس طرح کتاب الاذکار امام نووی کی، اس طرح نبی دعائیں اور اذکار جو حضور علیہ السلام سے مروی ہوئے ہیں ان کو جمع کیا حدیث کی کتاب کی صورت، مجموعہ حدیث کی صورت، الاربعین المتقابلہ والاربعین الطوالات، ٹھیک ہے نا، طویل جو طوال بڑی متن کی جو حدیث ہیں قدسیاں ہیں ان کو جمع کیا ایک جگہ پہ، مشکات المعقول المقتبسہ من نور المنقول، یہ بھی، الاحتفال فی ما کان علیہ رسول اللہ من سنی الاحوال، یہ بھی۔ اس کے بعد پھر شیخ اکبر کے نزدیک علم حدیث کی اہمیت کے اوپر ہے، حدیث نبوی کے احترام کے اوپر ایک پیسج ہے، حدیث نبوی کے احترام کی اس سے بڑی کیا مثال دی جا سکتی کہ نہ حدیث کی بھی ویسی ہی تعظیم کی جائے جیسی ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے اہل ایمان اپنے آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آوازوں سے بلاتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہ بولا کرو، نہ اس طرح کسی کو بلانا، نہ حضور علیہ السلام کو کبھی اس طرح سے بلانے کی یعنی خیال دل میں لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ شیخ اکبر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بیان کیے جانے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یوں سامعین احادیث پر کسی بھی حدیث کا احترام ویسے ہی واجب ہے جیسا کہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے۔ چنانچہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، پھر وہ ایک پیسج ہے، یہ سب کچھ ہے۔ پھر حدیث نقل کرنے کی شرائط جو شیخ کے نزدیک، پھر روایت بالفاظ النبی اور روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں، اس پر محدثین کے ہاں اختلاف رہا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ صحیح حدیث کو کسی حدیث میں کسی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں، یہ بات ہے۔ روایات میں اختلاف ہو تو تطبیق کیسے ہوگی، یہ خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل، موقوف احادیث، ان پر پھر علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ رحمت یعنی شیخ الاکبر نے اپنی تمام عمر علم حدیث کے حصول میں لگائی اور اپنے دور کے ماہر شیوخ سے فیض حاصل کیا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، صحیح وراثت وہی ہوتی ہے جو تمام رخوں سے ہو، نہ کہ صرف ایک رخ سے۔ چنانچہ اس حدیث میں لفظ علماء کا اصل مسمى یعنی اصل اس کا جو مصداق ہیں اولیاء اللہ ہیں اور اہل کشف و شہود ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو تعلق باللہ تھا اور کشف و شہود تھا، مشاہدہ، اس کی بھی تو وراثت چاہیے نا۔ صرف آپ کے قیل و قال کی وراثت جو ہے وہ تو ایک جزئی وراثت کہلائی جائے گی، اگرچہ کہ وہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وارث ہوگا تو وہ تو اس کے کل نعمتوں کا جو ہے میں سے اجزاء کا وارث ہوگا نا، نہ کہ صرف چند میں سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جنہوں نے رب تعالیٰ سے بغیر کسی واسطہ کے خاص علم، وعلمناہ من لدنا علما، جو حضرت خضر کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ غیر نبی کو ایک خاص علم عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک اپنے وقت کا اولو العزم نبی، رسول، انتہائی بلند عزم والا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، وہ جاتے ہیں اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مشہور واقعہ سورہ کہف میں بھی ہے، صحیح بخاری کے پہلے چیپٹر میں بھی ہے، تو مشہور ہے۔ تو اس علم کو جسے علم لدنی کہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وراثت انبیاء کے اصل حقدار ہیں۔ یہ اپنی رب کی طرف سے اسی بصیرت پر ہے جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت سے بلاتا ہوں، اس طرح میرے پیروکار بھی، یعنی وہ بھی بصیرت سے بلاتے ہیں، یعنی علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے جنہوں نے میری اتباع کی، ہم دونوں بصیرت پر ہیں جب اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت کو صرف اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں کو بھی شامل ہے۔ یہی وہ بصیرت ہے قرآن میں اصطلاح جس کو پھر بعد میں صوفیہ کرام اولیاء اللہ نے کشف و شہود کا نام دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اولیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے ہوں گے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں، اور پھر کشف کی روح سے ضعیف حدیث کی تحقیق، کشف کی روح سے صحیح احادیث، کشف کی روح سے صحیح احادیث میں بھی جو بعض اوقات کہیں سقم نظر آیا، پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، یہ تمام عنوانات ہیں اور اس کے نیچے کچھ اسباق ہیں جو لوگ۔ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں 101 احادیث قدسی یعنی مشکات الانوار فی ما روی عن اللہ من الاخبار،
اس کے متن پر صفحہ نمبر 79 سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خطبہ شیخ الاکبر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال العبد الفقیر الی اللہ تعالی محمد بن علی بن محمد بن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی ختم اللہ له بالحسنى الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم والصلاۃ والسلام علی محمد سید العالمین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ والتابعین وجمیع المؤمنین، اما بعد فإنی لما وقفت على قوله علیہ السلام من حفظ على امتی 40 حدیثا من السنة كنت له شفیعا یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے اس قول پر واقف ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من حفظ علی امتی 40 حدیثاً، کہ جس نے میری امت کے لیے میری 40 احادیث حفظ کی، محفوظ کر کے پہنچائیں، من السنت میری سنت میں سے 40 حدیث، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی، اس کا شفیع ہو کر انشاءاللہ اس کو ملوں گا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں، ایک پوری طویل سند نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں عن عطاء ابن ابی رباح عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الحدیث، یعنی ایک اور طریق سے بھی حدیث روایت ہے۔ وبهذا الاسناد ايضا الى ابي العباس الشيباني قال اخبرنا حمید۔ اب وہ ساری سندیں نقل کر رہے ہیں نا اس حدیث کے مختلف جو طرق ہیں۔ پھر فرماتے ہیں عن ابان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا مما يحتاجون الیہ كتبه اللہ فقیہا عالما۔ پھر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثاً، جس نے میری امت کے کسی فرد کے لیے یا میری امتیوں کے لیے، میری امت کے لیے 40 حدیثیں جمع کی، محفوظ کر کے پہنچائیں، مما یحتاجون الیہ، جن کی ان کو حاجت تھی، اور یقیناً ہر شخص کو حضور علیہ السلام کے فرمان کی، ان کی سنت کی حاجت ہے۔ کتبہ اللہ فقیہا عالما، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیہ اور عالم، ایک فقیہ عالم یعنی سمجھدار عالم لکھ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا اے کاتب تقدیر لکھ دے، تو وہ اس کی کاتب تقدیر جو ہے اس کی تقدیر میں اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اب اپنے خصوصی فضل و کرم لطف عنایت سے اس کو فقیہ عالم لکھ دے گا، اور جب وہ لکھ دے گا تو اس انسان نے فقیہ عالم ہو ہی جانا ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ لِآخِرَتِهِ الَّتِي فِيهَا مَعَادُهُ أَحْوَجَ مِنْهُ إِلَىٰ دُنْيَاهُ جَمَعْتُ هَٰذِهِ الْأَرْبَعِينَ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي شُهُورِ سَنَةٍ 99 و500۔ کہتے ہیں اب چونکہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک تو یہ کہ میں اس کو فقیہ عالم لکھ دوں گا، اور دوسری پہلے والی جو حدیث تھی اس میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، یعنی اس کو شفاعت کی بشارت دی کہ میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو کہہ رہے ہیں چونکہ انسان اپنی آخرت کے لیے زیادہ محتاج ہے دنیا کی بنسبت، تو میں نے اس طلب میں یہ 40 یعنی 40 حدیثیں جو ہے مکہ شہر میں سن 93 و 500 کہ 599 ہجری میں جو ہے یہ میں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ وشرط فیہا ان تکون من الاحادیث المسند الی اللہ تعالی خاصۃً، اور میں نے اس میں شرط یہ رکھی ہے کہ یہ تمام حدیثیں وہ ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مسند یعنی کہ روایت کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے۔ وربما اتبعتها 40 عن اللہ تعالی مرفوعۃ الی غیر مسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما رویتها وقیدتها ثم اردفتها ب21 حدیثا فجاءت واحدۃ من حدیث الی واللہ۔ کہتے ہیں پھر میں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یعنی مرفوع جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مرفوع ہوں گی مگر حضور کی طرف مسند نہیں ہوں گی، یعنی میں صحابی کے نام سے یا تابعی کے نام سے اس کو وہ بتا دوں گا کہ بھائی یوں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تو وہ بھی 40 احادیث قدسی مزید اضافہ کروں گا، اور پھر اس پر 21 مزید، تو 40 شروع میں جو پوری مکمل سند کے ساتھ، 40 پھر اس طریق پر، اور پھر 21 اس طریق پر، تو 40 40 21 40 اینڈ 21، تو یہ ٹوٹل 101 ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 101 حدیثیں میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں یوں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پھر آگے دعا کی کہ علم سے فائدہ پہنچائے اور یہ سب کچھ ہمیں اس کا اہل بنائے۔ الحدیث الاول، صفحہ نمبر 81 پر پھر وہ حدیث لے کر آئیں۔ حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا ابو طاہر احمد بن محمد
قال حدثنا ابو عبد الله الحسين بن علي الطبري عن ابي الحسين عبد الغافر بن محمد عن ابي احمد الجلودي عن ابي ابراہیم حدثنا مسلم، امام مسلم اسی سند اور اسی متن سے یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں باب نمبر 15 باب تحریم الظلم، اور اس میں جو 3033 والی جو ترتیب ہے جو معروف لبنان اور مصر کی ترتیب ہوتی ہے، اس میں حدیث نمبر 2577 ہے 2577، ٹھیک ہے. اور یہی 3033 والی ترتیب جب اس کو بسیط کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور یہ جو دارالسلام والوں نے دونوں نمبرنگ لی ہے، 3033 والی بھی اور دوسری جو بڑی نمبرنگ ہے اس کے نمبر ہو جاتے ہیں پھر 7563 7563. تو جب اس کو وہاں پھیلاتے ہیں 7563 پہ تو یہ بنتے ہیں 6572، یعنی دارالسلام کی دوسری ترتیب کے مطابق 6572 ہے، اور دارالسلام اور اس ترتیب میں جو کامن ہے اس کے حساب سے اس کا نمبر 2577 2577 ہے، اور مکتبہ شاملہ کے مطابق 4674 4674 ہے، جو ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے کمپیوٹرائز پرنٹنگ کمپوزنگ کی، اس میں انہوں نے مکتبہ شاملہ کا استعمال کیا ہے یہاں پہ مراجع مصادر میں، تو انہوں نے وہ نمبرنگ دے دی. اب آپ آئیدر وہ نمبر لے لیں، دارالسلام کا دوسرا والا نمبر لے لیں، یا دارالسلام اور دیگر جو مطبوعات ہیں عرب دنیا کی ان میں جو کامن نمبر ہے تو اس کے حساب سے لے لیں. 2577 ہے، جو دارالسلام کا منفرد ہے وہ 6572 ہے 7563 کی ترتیب، اور مکتبہ شاملہ کی ترتیب سے 4674 4674. اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ کی حدیث نمبر یہ 55 ہے 55. فرماتے ہیں امام مسلم کا جہاں سے نام آیا تھا نا وہاں سے شروع کریں. حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم، اور میں نے اس کو محرمن، اور میں نے اس کو حرام کیا تم لوگوں میں بھی، فلا تظالموا، تظالموا باب تفاعل سے ہے، تفاعل یتفاعل، فلا تظالموا، پس نہ ظلم کرو ایک دوسرے پر. میں نے تم لوگوں پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے. تم لوگوں پہ کیا حرام کر دیا ہے؟ میں نے خود پہ بھی حرام کیا کہ میں بھی کبھی کسی پر، اور قرآن شریف کی آیت ہے نا لا یظلمون ولا یظلمون، تو ولا یظلمون الا فتیلہ کا طرح کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ کسی پر وہ جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس ہڈی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر باریک سا ایک تار ہوتا ہے، ایک دھاگا بہت باریک سا، اس برابر اس کو فتیل کہتے ہیں، اس برابر بھی میں ظلم نہیں کرتا ہوں، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندے پر، کسی مخلوق پر. تو ظلم کی حرمت، ظلم کی ممانعت ہے، اور یہی صحیح مسلم کے ترجمۃ الباب بھی ہے، یعنی اس حدیث کے اوپر جو انہوں نے باب باندھا امام مسلم نے، باب تحریم الظلم، اور چیپٹر بھی انہوں نے لکھا ہے کتاب البر والصلہ. تو پتہ چلتا ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے زندگی میں سے ظلم کو باہر نکال دو. البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. تو فوراً سے، یعنی انہوں نے پہلی حدیث کا انتخاب کر کے شیخ اکبر نے ثابت کر دیا کہ اگر تم نے حدیث میں داخل ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے کوئی استفادہ کرنا ہے، اور کوئی تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور نیکی کے راستے پر آنا ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ تم ہر قسم کی ظلم، حق تلفی چھوڑ دو. بر و صلہ کا، یعنی کہ صلہ رحمی یعنی نیکی کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ، اور بر یعنی لوگوں کے ساتھ اچھائی، احسان کا معاملہ شروع کر دو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں. جس کو میں نے ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اپنے عقل سے، اپنی خواہش نفس سے، اپنے غور و فکر، تدبر، تأمل، تعمق، تعقل، ٹھیک ہے نا، تدبیر،
اور اپنی جولانیاں عقل کی اور اپنے دست و بازو سے اور اپنی استعداد کی بنیاد پر کبھی بھی کسی شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی. جس کو ہدایت ملے گی فاستہدونی، پس مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو. باب استفعال سے ہے نا استہدو، تو باب استفعال میں سوال ہوتا ہے. پس مجھ سے سوال کرتے رہو ہدایت کا، مجھ سے ہدایت مانگتے رہو ہمیشہ. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں گا. قرآن شریف سورہ فاتحہ جو پہلا اس کا جو قرآن کا خلاصہ اور پہلی صورت ہے، اور جو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے لازماً، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلی دعا کیا ہے بندے کی؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے جب تک کہ میں اس کو ہدایت نہ دوں. پس کوئی بھی شخص اپنے تئیں یہ نہ سمجھے کہ اسے اپنے کسی نیکی کے صلے میں یا اپنی کسی عقل یا سمجھ یا تعلیم یا علم یا کسی فن، کسی خوبی کی بنیاد پر اس کو ہدایت مل گئی. نہیں، ہدایت وہی ہے، اسی کو ملے گی اور اسی کو ملتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں. اور البتہ ایک طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے سوال کرتے رہو ہدایت کی، تو ضرور ہدایت دوں گا. فاستہدونی اہدکم. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلا دوں، جس کو میں رزق پرووائڈ کروں وہی کھانا کھا سکتا ہے، اسی کو رزق مل سکتا ہے، ورنہ تم سب بھوکے ہو. اس سے اس خیال کی نفی ہو گئی کہ ہم اپنے زور بازو سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے فن سے، اپنی صلاحیت سے کوئی رزق کماتے ہیں. نہیں، نفی کر دی گئی. یا ہم کسی کو دیتے ہیں، اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے زیر کفالت جو لوگ ہیں. نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں. اگر میں کسی کو نہ دینا چاہوں تو اس تک رزق نہیں پہنچ سکتا، وہ کھا ہی نہیں سکتا. جس کو میں کھلانا چاہوں وہی کھا سکتا ہے، ورنہ سب ادروائز بھوکے رہیں. تو ہماری بھوک کو ختم کرنے والا کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورہ لیلاف قریش میں بھی یہی ہے کہ وہی ہے جو ہمیں جوع سے اطعام کا بندوبست کرتا ہے، ہماری بھوک سے کو کھانے سے ریپلیس کر دیتا ہے. کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. پس مجھ سے رزق کی، خوراک کی طلب کرتے رہو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاتا رہوں گا. اور یہاں پہ اطعام سے جو ہے نا، یہ بھی ہے کہ اس میں رزق کی ساری فارمز ہیں. اس میں علم بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں اچھے دوست بھی ہیں، اس میں اچھا مشورہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تمام تر، اس میں اچھا لباس، یہ سب. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو، بے لباس ہو. عارن یعنی ننگا، برہنہ، بے لباس. الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس پہنا دیا، سوائے اس کو جس کو میں نے ڈھانپ دیا. جس کو میں چادر کپڑا پہنا دوں، ڈھانپ دوں، اس کے سوا اگر میں نہ چاہوں تو تم سب بے لباس ہو، ننگے ہو. یعنی لباس بھی تمہارا جو اس میں تم میرے فضل و کرم کے، میری رحمت کے، میرے اس کے مطابق. فاستکسونی اکسکم، پس تم مجھی سے لباس مانگو. لباس میں عیب چھپانا بھی ہے، لباس میں فزیکل اٹائر جو اپیرل ہے یہ بھی ہے، اور عیب چھپانا اور تمہاری کمزوریوں کو چھپانا وہ بھی. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ممکن ہے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو، بے شک تم دن رات صبح شام گناہ کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم وانا اغفر الذنوب جميعا. اور میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں. فاستغفرونی، پس مجھ سے گناہوں کی مغفرت، بخشش طلب کرتے رہا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کرتا رہا کروں. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اور اے میرے بندو، تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی ہمت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تم میں سے تمہارے اول یعنی تمہارے پہلے اور تمہارے آخری بندہ بھی، تم میں سے ہر انسان اور تم میں سے ہر جن، اگر
جو ایک شخص سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، تم میں سے ہر انسان، ہر جن، ہر اول سے لے کے آخر تک کل لوگ جو ہیں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائیں، ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، تو میرے ملک و قدرت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے۔ یہ ان ٹھیکیداروں کی اور ان پریکٹیشنرز کی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پہرا دے رہے ہیں فلانے دین کے فلانی ناموس پر، فلانی عزت پر، ہم اس کے پہرے دار ہیں، ہم اس کے چوکی دار ہیں، ٹھیکے دار ہیں فلانے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میرے بندو، تم سارے مل کر بھی اگر یہ کر لو کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے، میرے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہے وہ میں کرتا ہوں، تم اور تمہاری کوئی اجارہ داری، ٹھیکے داری اور تمہارا زعم، تمہارا غرور، تمہارا دعویٰ کچھ نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اسی طرح وہی اسلوب دہرایا، اے میرے بندو اگر تم میں سے ہر پہلا اور ہر آخری، یعنی پہلے سے لے کے آخری تک سارے لوگ، وانسکم وجنکم، تم میں سے سارے انسان اور سارے جن، کانو اگر ہو جائیں علی افجر قلب رجل واحد، اس آدمی کی طرح جو دنیا کا سب سے فاسق فاجر، سب سے گناہگار، سب سے پلید آدمی ہے، اس کے قلب کی طرح ہو جائیں سارے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میرے ملک و قدرت میں سے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو، کچھ ایک رتی نہیں اس کا کچھ بگڑے گا۔ اور تم سارے نافرمانی پر، کفر پہ بھی آمادہ ہو جاؤ، کچھ نہیں، میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تم سب انس و جن اور اول و آخر سارے کسی میدان میں کھڑے ہو کر مل کر اپنی اپنی جو خواہشیں، تمنائیں ہیں، حاجات ہیں، وہ ساری مجھ سے مانگو، اور میں تم سب کو ساری تمنائیں، جو کچھ تمہاری اغراض ہیں، مقاصد ہیں، وہ پوری کر دوں، سب انسانوں کی، من جملہ سب انسانوں کی، یعنی کہ یکبارگی اگر سب کی پوری کر دوں، ما نقص ذالک مما عندی، تو میرے پاس جو کچھ ہے نا اس میں سے کچھ بھی نہیں کم ہوگا، یعنی اتنا ہی کم ہوگا جتنا ایک سمندر میں اگر آپ سوئی کا نوک ڈبو گے، سمندر میں سے کتنا پانی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ میری خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اگر ساری مخلوقات کو میں وہ سب کچھ دے دوں جو وہ چاہتی ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ پس اے میرے بندو، تمہارے اعمال کا شمار جو ہے وہ میں تمہارے لیے ہی کرتا ہوں، یعنی تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہاری عزت افزائی کے لیے، اور ان کا اجر، ان کا جو صلہ، وہ بھی سارا میں تمہیں ہی لوٹا دوں گا۔ نہ مجھے اس سے میری شان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، نہ وہ اجر میرے کسی کام کا ہے، وہ اعمال بھی سارے تمہارے، اس کا ثواب بھی سارا تمہارا، اس کی گنتیاں بھی ساری جن کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، ابھی 10 نیکی ہوں گے، 20 ہو گئے، اتنے درخت لگ گئے جنت میں، ایک ایک چیز کا کرتے رہتے ہو نا حساب کتاب، وہ سارے حساب شمار عادات وہ بھی تمہارے، اس کے اجور اجر وہ بھی سارے تمہارے، اور تمہیں ہی لوٹا دوں گا، سب کچھ تمہارے۔ بس تم میں سے جب کوئی بھلائی پائے نا، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی بھلائی لکھ دی گئی ہے، اس سے کوئی بھلائی سرزد ہو گئی، اور جو کوئی اس کے علاوہ یعنی کوئی برائی پائے تو مجھے ملامت نہ کرے، جس طرح شیطان نے کہا تھا نا کہ ربی بما اغویتنی، اس نے یہی تو کیا تھا کہ پہلے اس نے غلطی کی، قصور کی، نافرمانی کی، اور پھر کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو تم سے کوئی غلطی صادر ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اس پہ پشیمان فاغفر لکم فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اور معافی مانگو، میرے کو بلیم نہ کرو، اس میں اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو اس کا جو ہے نا مورد الزام ٹھہراؤ، اور یہی بندگی کو سزاوار ہے، یہی بندگی کے شایان شان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔